السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 29 یعنی عدت کے دوران رجوع کرنا، اس مسئلے کو پڑھیں گے، اور جو آیت کریمہ اس کے تحت ذکر کی گئی ہے اس آیت کریمہ کی پہلی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، پس وہ اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ چکی ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو انہیں معروف طریقے سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا معروف طریقے سے ان کو آزاد کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کے مرتکب قرار دیے جاؤ، تم زیادتی کے مرتکب ہو جاؤ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی مذکورہ کام کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتیں یاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت سے نازل کیا، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یاد رکھو، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب اس کے تحت صاحب کتاب نے جو تفسیر ذکر کی ہے اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے طلاق رجعی میں رجوع کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو اگر طلاق رجعی دے دے تو اس سے رجعت یعنی اس کو واپس اپنے نکاح میں کیسے لے سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ یعنی رجوع کرنے کا مسئلہ قرآن کریم میں بکثرت مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، بہت سے مقامات پر رجوع کرنے کا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے بار بار اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ عورتوں کے حقوق کی تاکید واضح کر دی جائے۔ اس مسئلے کا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس مقام پر اس کے ذکر کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک آیت ارشاد فرمائی، یعنی وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اس آیت کی تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آیت رجعت کے سلسلے میں ہی ذکر فرمائی کہ ان کے خاوندوں کو ان کے رد کرنے اور انہیں واپس نکاح میں لینے کا زیادہ حق ہے۔ جن خاوندوں نے ان کو طلاق رجعی دی ہے، ان کے خاوند ہی ان عورتوں کو واپس اپنے نکاح میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ واپسی عدت کے دوران تھی، دوران عدت تھی، یعنی اس آیت میں جس واپسی کا تذکرہ کیا گیا وہ بعولتہن میں، یہ واپسی عدت کے دوران تھی۔ جب عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد یہ حق ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیا
تو عدت کے دوران، عدت کے اندر اندر وہ اپنی بیوی کو بغیر نکاح، بغیر مہر کے واپس کر سکتا ہے، لیکن جب عدت مکمل ہو جائے تو واپس کرنے کا، رجعت کرنے کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تذکرہ گزشتہ آیت میں تھا۔ گویا گزشتہ آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا میں یہ بات ذکر کی گئی کہ عدت کے اندر رجعت کا یہ حکم ہے۔ اور اب یہاں پر جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں معروف طریقے سے روک سکتے ہو۔ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں معروف طریقے سے روک سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف عدت ختم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے، لہٰذا ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض دکھائی دے رہا ہے، یعنی بظاہر ٹکراؤ سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیتوں میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس ظاہری ٹکراؤ، ظاہری تعارض کو دور کرنے کے لیے مفسرین اکرام نے ایک توجیہ پیش کی ہے۔ پہلی والی آیت میں کیا تھا کہ عدت کے اندر شوہر اپنی بیوی کو واپس کر سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے، اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تب بھی انہیں جو ہے واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی آیت تو یہ بتا رہی تھی کہ عدت مکمل ہو جانے کے بعد شوہر کو جو رجعت کا حق تھا وہ حق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد بھی رجعت کا حق شوہر کو رہتا ہے۔ تو امساک بمعروف یعنی معروف طریقے سے روکنا، تو پہلی آیت نے یہ بتایا کہ عدت کے اندر اندر معروف طریقے سے روک سکتے ہیں، اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ عدت کے بعد بھی معروف طریقے سے روک سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں کے حکم میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس لیے مفسرین اکرام نے یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سے مراد عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچنا ہے، یعنی یہ لیا ہے کہ وہاں پر پہلی والی آیت وَبُعُولَتُهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر امساک بمعروف کر سکتا ہے، یعنی معروف طریقے سے روک سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد معروف طریقے سے نہیں روک سکتا، نکاح کے باہر ہو جائے گی۔ اور یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ میں کہ وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، تو مدت کو پہنچ جانا نہیں ہے بلکہ مدت مکمل ہونے کے قریب پہنچنا مراد ہے، یعنی جب مطلقہ جن کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، جب بھی امساک بمعروف ہو سکتا ہے، یعنی شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لے۔ دیکھیے حضرات مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سے مراد عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ عدت مکمل ہو جائے تو پھر فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کیا جائے۔ کیونکہ لفظ اجل جیسا کہ مکمل مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مدت کے آخری حصے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس اس آیت کریمہ میں مراد یہ ہوگی کہ عورتیں مدت میں آخر تک پہنچ جائیں، یعنی مدت عدت یعنی عدت کی مدت کے قریب ہوں، اور ان کی عدت کی مدت مکمل ہونے کے بالکل قریب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا معنی۔ اور جو آیت اس آیت سے جس کی تشریح عرض کی جا رہی ہے، اور جو آیت اس آیت کے بعد آ رہی ہے، اس میں بھی وہی لفظ ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ آیا ہے، یعنی یہاں پر جس کی تشریح ابھی ہو رہی ہے یہاں پر بھی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں پر بھی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ آیا ہے، تو وہاں پر اس سے مراد مکمل عدت اور عدت کی مدت کی انتہا تک پہنچ جانا ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہو گئیں، دیکھیے وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ عدت کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجعت کر سکتا ہے، اور یہاں پر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سے مراد عدت کی مدت ختم ہونے کے قریب تک بھی اگر پہنچ گئے جب بھی رجعت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک آیت اور ہے
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہاں پر تیسری والی جو آیت ہے، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، وہاں پر جو ہے مکمل مدت مراد ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، جیسا کہ آ رہا ہے، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے پھر وہ عدت کے آخری دنوں کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں معروف طریقے سے روک لو، یعنی ان سے رجوع کر لو، اور اس رجوع میں ضرر کا پروگرام نہ ہو، یعنی تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو، یا پھر معروف طریقے سے ان کی خلاصی کر دو، انہیں آزاد کر دو، یعنی ان کی عدت مکمل ہونے دو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کی عدت کو لمبا نہ کرو۔ وہ اس طرح کہ رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، اس طریقے سے عورت کی عدت لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے باب الرجعات میں تمسک کیا ہے، ایک مسئلے پر استدلال کیا ہے۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں صاحب ہدایہ، جب مرد اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں رجعی دے دیتا ہے تو اب اسے اس عورت کی عدت کے دوران رجوع کرنے کا اختیار ہے، خواہ وہ عورت رجوع کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس میں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ کے ساتھ ساتھ عورت کی رضامندی یا عدم رضامندی کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے کیا کہا کہ جب وہ اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں یا وہ عدت کے دوران ہوں تو امساک بمعروف، انہیں معروف طریقے سے روک لو۔ یہ پیچھے بیان کیا گیا پیچھے والی آیت میں، اور اس آیت میں کیا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں معروف طریقے سے روک لو۔ تو امساک بمعروف کے ساتھ عورت کی رضامندی یا عدم رضامندی کی کوئی قید نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ روک لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورت کی رضامندی کو دخل نہیں ہے، عورت نہ بھی راضی ہو پھر بھی شوہر رجعت کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے۔ آگے دیکھیے امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں آیت میں لفظ اجل کا معنی مکمل مدت بھی لیا جانا ممکن ہے۔ اوپر کیا بیان کیا کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، وہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ میں اجل کا معنی ہم نے کیا لیا؟ مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے، لیکن امام زاہد کہتے ہیں کہ یہاں پر اجل سے مکمل مدت بھی لیا جانا ممکن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی مطلقہ عورتوں سے ان کی عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیں، عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیں۔ یہ رجعت صرف رجوع کر لینے سے ہی کافی ہے اور عدت کے دوران ہوگی، یا مرد عدت ختم ہونے کے بعد رجوع کریں، یہ رجوع عقد جدید کے ساتھ ہوگا، یعنی اجل سے مکمل مدت مراد لے لو۔ تو پھر پہلی والی آیت وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس کا تعلق یہ ہوگا کہ عدت کے اندر شوہر بغیر کسی نکاح کے رجعت کر لے، تو صرف رجعت کر لینا ہی کافی ہے عدت کے دوران، اور عدت جب ختم ہو گئی تو پھر بھی رجعت کر سکتا ہے، لیکن یہ رجعت عقد جدید کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ ہوگی۔ اور امام موصوف نے لفظ بمعروف کے متعلق فرمایا، جو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف جو آیا ہے، یا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہاں فَأَمْسِكُوهُنَّ ہے، یعنی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور پیچھے جو آیت ہم پڑھے تھے وہاں پر جو ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف تھا، تو فرماتے ہیں کہ بمعروف کے متعلق فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم رجوع پر گواہ بنا لو، یعنی معروف طریقے سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو جب تم رجعت کر رہے ہو اور اس کو رجوع کر رہے ہو تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ جھگڑے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ معروف سے مراد حسن معاشرت ہے، معروف سے مراد حسن معاشرت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت کو رجوع کرتے وقت کچھ عطیہ دے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد
حق مہر میں اضافہ کر دینا ہے۔ ہاکذا کلام ہو، یہ امام زاہد کا کلام تھا۔ اب آگے دیکھیے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ضرر پہنچانے کے لیے مت روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے تم ان سے رجوع اس لیے نہ کرو کہ تم اس طرح ان کو تکلیف اور ضرر پہنچانا چاہو۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص یا پھر حضرت ثابت بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر جب اس کی عدت مکمل ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ اس طرح 3 مرتبہ کیا، حتیٰ کہ اس عورت کی عدت لمبی ہو گئی اور کسی دوسرے سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کر دیا کہ تم اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں انہیں ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو، ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کے مرتکب بنو۔ جو عدت لمبی ہونے کے صورت میں ہوتی ہے، جب عورت کی عدت لمبی ہوتی رہے گی کہ آدمی طلاق دیا، عورت عدت گزارنے لگی، پھر عدت کو دوران رجعت کر لیا، پھر جو ہے طلاق دے دیا، پھر عدت گزارنے لگی، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی پھر طلاق دے دیا، تو اس سے عورت کی عدت لمبی ہو جاتی ہے۔ لمبی ہونے میں عورت کو تکلیف ہے، اس پر زیادتی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ آپ کے ظلم سے بچ سکتی ہے اور نہ وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو جو عدت لمبی ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے مذکورہ ضرر اور تکلیف کا ارتکاب کیا، یعنی جس نے اس نیت سے عورت کو روکے رکھا، عدت کے اندر قریب اختتام ہے کہ رجوع کر لیا پھر طلاق دے دیا، تو جس نے یہ ضرر اور تکلیف کا ارتکاب کیا، فقط ظلم نفسہ، اس نے خود اپنی جان پر ہی ظلم کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ وہ اس طرح کہ ایسا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، غضب باری تعالیٰ کا سبب خود اس کا فعل، اس کا کام ہوا۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ ہزوا کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے ساتھ استہزاء کیا جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے توبہ کے طریقے کا اعلان کیا، ان کی قوم نے توبہ کا طریقہ طلب کیا، تو آپ نے اس کا اعلان کیا، اقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہ ایک گائے ذبح کرو جس سے مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیے تو ان لوگوں نے کہا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا آپ ہمیں مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی ان پر عمل کرو، اور جو کچھ ان میں ارشاد ہوا اسے مضبوطی سے پکڑو، اور ان کی ایسی رعایت کرو جس کی وہ حقدار ہیں۔ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کے ساتھ مذاق اور ہلکے پن کا مظاہرہ مت کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم آیات باری تعالیٰ سے مذاق کرنے والے ٹھہرو گے۔ یعنی عورتوں کے ساتھ خاص طور پر یہ تاکید کی گئی عورتوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں جو احکام تمہارے اوپر نافذ کیے ہیں، ان احکام کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی ایسی رعایت کرو جس کی وہ حقدار ہیں۔ اگر تم نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کی تو گویا تم نے آیات الہیہ کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام میں جد و جہد نہیں کرتا، اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے کھیلتے اور مذاق کرتے ہو۔ معنی یہ ہوگا کہ طلاق، عتاق اور نکاح کے الفاظ کو مذاق مت بناؤ۔ جی میں آیا طلاق دے دیے، جی میں آیا نکاح کر لیے، جی میں آیا آزاد کر دیے، کیونکہ یہ ہزل اور مذاق سے بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ طلاق کا لفظ کوئی مذاق میں بھی بولا جب بھی طلاق ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والعتاق۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ سنجیدہ ہوں یا مذاق میں ہوں، وہ سنجیدہ ہی ہوتی ہیں۔ مطلب اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ طلاق، نکاح اور عتاق، آزاد کرنا۔ یہ اس لیے کہ اس دور میں کوئی شخص شادی کرتا، پھر طلاق دے دیتا، آزاد کرتا اور پھر آزادی ختم کر دیتا، اور دریافت کرنے پر جب اس سے پوچھا جاتا تو نے ایسا کیوں کیا، تو کہتا تھا میں تو ویسے ہی کھیل مذاق کر رہا تھا۔ اسی طرح کشاف اور بیضاوی میں مذکور ہے۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اتاریں، نازل فرمائیں، اور جن نعمتوں سے تمہیں بہرور کیا ہے انہیں یاد کرو۔ ان تمام نعمتوں میں سے ہدایت بھی ایک نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں میں سے ہدایت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا ذکر کرنا، یعنی اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو شکران نعمت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا، آپ زبان سے اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مثلاً آپ کھانا کھائے، پیٹ بھرا، اب آپ شکر گزاری کے الفاظ بولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے شکر گزاری ہوئی۔ اور زبان سے شکر گزاری یہ بڑی آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اور شکر گزاری کے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں دیا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے اپنے ہمسایہ، پڑوسی، رشتہ دار، عزیز و اقارب میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اور شکر گزاری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کرو۔ تو یہ اجتماعی شکر گزاری ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان بالعموم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یا آپ کی نبوت اور رسالت جو نعمت ہے، مختلف جلسوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور کہنا چاہیے دوسرے طریقوں سے اسی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو گویا کہ زبان سے شکر گزاری کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے، مال کے ذریعے مال خرچ کر کے شکر گزاری کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا، یاد کرنے کا مطلب شکر گزاری کرنا، ان کو یاد کرو۔ دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اتاری ہیں انہیں یاد کرو۔ ان تمام نعمتوں میں سے ہدایت بھی ایک نعمت ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا ذکر کرنا یہ ہے، یعنی ان نعمتوں کا ذکر کرو، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور ان نعمتوں کے حقوق کا خیال رکھو، کہ ہر نعمت جو آپ کو دی جاتی ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حق میں استعمال کیا تو ٹھیک ہے، اور حق سے تجاوز کیا تو پھر یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت آنکھ ایک نعمت عطا فرمایا، آنکھ میں نور عطا فرمایا کہ اس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب اس کا حق کیا ہے کہ اس آنکھ کو گناہوں سے، غیر محرموں سے، اور جن مناظر کا دیکھنا شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے ان مناظر سے اپنی آنکھ کو بچانا، تو یہ گویا کہ آنکھ جیسی نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ کان ہے، زبان ہے، اسی طریقے سے ساری نعمتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کان اللہ تعالیٰ کس لیے دیا؟ اچھی بات سننے کے لیے۔ تو غیبت، چغلی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر اپنے کانوں کو مصروف کر دیا گیا تو گویا کہ ہم نے کانوں کی نعمت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھیے، اور ان نعمتوں کے حقوق کا خیال رکھو، اور اس بات کو یاد رکھو
کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یہاں پر، اور حکمت سے مراد جو تفسیر کی گئی یہاں پر سنت ہے، یعنی تمہیں قرآن و سنت عطا کیے گئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان پر عمل کرو۔ یا مراد یہ ہے کہ تم سے پہلی شریعتوں کے اہل و مخاطب لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان پر ایک عقد میں 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام کر دیا تھا۔ یعنی تم سے پہلی شریعتوں میں جو لوگ نکاح کرنے کے اہل تھے، یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان سے ہم نے خطاب کیا اپنے کلام کے ذریعے، تو ہم نے ان پر ایک عقد میں 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام کر دیا تھا، یعنی گزشتہ امتوں پر، بلکہ ان کے لیے اس وقت دوسری شادی کی اجازت نہ تھی جب تک پہلی بیوی زندہ رہتی ہو۔ یعنی ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر پہلی بیوی نکاح میں ہے اور وہ زندہ ہے تو اس وقت تک انہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر، یعنی اے امت محمدیہ، تم پر انعامات میں سے یہ بھی انعام نازل فرمایا کہ تمہارے لیے 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ ان چار کے طلاق یافتہ ہونے کے بعد پھر 4 تک نکاح جائز ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک وقت میں 4 بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اب اگر وہ چاروں کو کسی نہ کسی شرعی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر سے اسے مزید 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، خواہ ان مطلقہ عورتوں کا انتقال ہو چکا ہو یا پھر یہ زندہ ہوں۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اسے بھولو نہیں۔ تفسیر حسینی اور زاہدی میں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔